معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت حور جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر رکھا تھا اور ان کو یہ امید نہیں تھی کہ کربلا کی یہ جنگ پیش آئے گی، جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو حور یزیدیوں کو چھوڑ کر امام حسین کے قدموں میں گرے اور اپنے خطاؤں کی معافی مانگی، اور سب سے پہلے حور نے اپنی جان نذرانے میں پیش کی۔ حضرت حور کی جان نثاری سماعت کریں۔ پھر ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ پہنچا، تلوار چمکائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا مگر حضرت حور نے پاؤں پکڑ لی اور عرض کی، آقا، جان نثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، حور یہ تو ٹھیک ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان کھلوائے۔ حور نے پھر عرض کیا، حسین، مجھے اپنی جان پیاری نہیں، ایمان پیارا ہے، اور زندگی عزیز نہیں، دین عزیز ہے۔ اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اگر ناموں سے اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ یا سید، دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے اجازت دے دی اور فرمایا، حور جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے۔ پہلے تو تمہارا نام حور ہے، اور جاؤ، اب تمہیں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا اور عمر سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا کے دلیل انسان، اب میں وہ حور نہیں ہوں جو حضرت امام حسین کو گرفتار کرنے پر مامور تھا، اب میں وہ حور نہیں ہوں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا، بلکہ اب میں راہ حق و ہدایت میں قربان ہونے والا حر ہوں، دین و ایمان کی جان دینے والا حر ہوں، امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حر ہوں، اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جانے والا حر ہوں۔ اے بد فطرت کفیو، تم نے نواز رسول کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنے دین کا امام تسلیم کرنے کے لیے بلایا، اور اپنی طریقت کا پیر ماننے کے لیے بلایا، لیکن جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے اور تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گیا ہے تو اب اس کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لے، اب اس کو کہتے ہوئے ایک بے دین کو اپنا امام بنا لے، اور اب اس کو تنگ کرتے ہوئے ایک عیاش کو اپنی طریقت کا پیر مان لے، حالانکہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، نہیں بلکہ نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، نیابت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، گنہگاروں نے گھبراؤ عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ اس لیے خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو، حضرت امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس حق امام کے پاؤں پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ حور کی اس حقیقت افروز تقریر نے عمر سعد اور کوفیوں کے دل دہلا دیے، کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور جواب دیتے بھی کیا، جھوٹے تھے، بے وفا تھے، دغاباز تھے، لیکن عمر سعد پکارا، ساتھیوں دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور اس نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا، پھر ایک تیر سرسراتا ہوا حور کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ حور جوش میں آ گیا اور للکارا کہ ابن زیاد کے غلام، میرا اور تیرا کیا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن زیاد کا غلام ہے اور میری ماں نے میرا نام حر رکھا ہے، میں پہلے بھی دنیا کے غم و فکر سے آزاد تھا، اور اب تو فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ تو ابن زیاد کا غلام ہے، عمر سعد کا غلام ہے، اور یزید کا غلام ہے، اور میں اب محمد کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، امام حسین کا غلام ہوں۔ جا اور عمر سعد سے کہے کہ وہ خود مقابلہ میں آئے اور میری تلوار کی کاٹ دیکھے۔ دشمن نے آواز دی، یہ ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں مگر بہادر ہوں، آگے آ اور میری شمشیر کی جوہر دیکھ۔ حور نے جوش میں آ کر گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ہوا کی طرح سالم کے سر پر پہنچا، تلوار بجلی کی طرح چمکی، پھر سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ عمر سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ یزید اور ابن زیاد کے نمک کھارو، تم میں سے کون بہادر ہے جو حور کو قتل کرے اور یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے؟ اس لالچ نے ابن نمیر کو اندھا کر دیا اور وہ بڑے تکبر و غرور سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ حور نے اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر شوق شہادت میں خود ہی یزیدی لشکر میں گھس گئے کہ کسی طرح عمر سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ ختم کر دوں۔ یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی، حور کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے تھے، مگر دشمنوں نے ایک بارگی مل کر حملہ کیا، تیروں کی بارش اور تلواروں کی بوچھار سے حور زخموں پر زخم کھا رہے تھے مگر لڑتے جا رہے تھے، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عمر سعد پکارا، حسین اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین حور کے پاس گئے اور فرمایا مرحبا۔ حور نے آنکھیں کھولی اور آخر بار اپنے آقا کو دیکھا، پھر قدموں میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی